آفتاب جہانگیر سلطان الاولیاء الحاج صوفی خواجہ محمد حسن شاہ قدس اللہ سرہ العزیز۔ اخلاق حسنہ۔ تعلیمی سلسلے کے اختتام کے بعد حضرت قبلہ اپنے آبائی کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ آپ کے والد گرامی شیخ رمضان علی صاحب مختلف گاؤں نوسئی اور نوسنا وغیرہ کے زمیندار بھی تھے اور اسی کے ساتھ کپڑوں کی تجارت کا بھی سلسلہ تھا۔ علاقے کے عوام اور خواص آپ کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ شیخ رمضان علی صاحب دونوں محاذ پر کامیاب تھے۔ زمینداری کے معاملات بھی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرتے اور تجارت میں بھی ایمانداری کا اصول اپنائے ہوئے تھے۔ آپ کے صاحبزادہ محترم بھی وراثتی اوصاف اور صلاحیتوں سے مزین تھے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں سے زیادہ معتبر اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا جن کے ساتھ بچپن کی لاابالیوں، جوانی کی شوخیوں اور بڑھاپے کی سنجیدگیوں کا دور گزرا ہو۔ حضرت قبلہ کے ہم عمر اور ہم عصر حضرات سے آقائی و مرشدی الحاج صوفی احمد حسن شاہ صاحب قبلہ کے واسطے جو معلومات اور تاثرات ہم تک پہنچے ان کا خلاصہ یہ ہے۔ رفیع الدین خان، عبدالرحیم شاہ، محمد بخش ٹیلر، خدا بخش چچا، رودر چودھری، جھانجھن کارپینٹر وغیرہ ہم نے کہا تمہارے پیر و مرشد ہم سب ساتھیوں میں سب سے زیادہ ہوشیار تھے۔ کوئی چیز خریدتے تو بہت تحقیق کر کے لیتے، بھاؤ طے کرنے کے بعد خریدتے، زندگی کے ہر شعبے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے، بچپن ہی سے بوڑھوں کی طرح دانائی اور سمجھداری کی باتیں کرتے، بری صحبت اور غیر شرعی وغیر اخلاقی امور سے فطری طور پر نفرت کرتے تھے، اچھے لوگوں کی وضاقتہ اور طور طریقے اپنائے رکھتے، مزاج میں خاموشی، ذہن میں بیداری، گفتگو میں شیرینی، قلب میں نرمی، معاملات میں صفائی، کردار میں پاکیزگی کے عناصر بچپن کی حدود پار کرنے کے بعد دور شباب میں بھی رہیں۔ فقراء، صوفیہ اور علماء کی صحبت پسند کرتے تھے اور ان کے خدمت میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ کوئی ساتھی یا کوئی دوسرا شخص طنز وغیرہ کرتا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اپنے کام سے کام رکھتے۔ حضرت قبلہ کی اس خادمانہ طبیعت کے بارے میں آپ کے والد گرامی شیخ رمضان علی نے حضرت قبلہ کے ایک خلیفہ حضرت صوفی ثناء اللہ شاہ صاحب سے ارشاد فرمایا، کسی کو فقیر ملے نہ ملے ہمارے بیٹے کو تو کوئی نہ کوئی فقیر ضرور مل جاتا ہے، جب دیکھو ایک فقیر کا ہاتھ پکڑے ہوئے مکان پر لے آتا ہے۔ عالم شباب میں اگر کوئی حضرت قبلہ کے دولت قدح پر آپ سے ملاقات کرنے یا کسی اور کام کے لیے جاتا اور آپ گھر پر موجود نہ ہوتے بلکہ والد گرامی موجود ہوتے، آنے والا والد گرامی سے معلوم کرتا کہ صوفی جی کہاں ملیں گے، تو والد صاحب جواب دیتے، بھائی اس کا کیا ہے، ہوگا کسی فقیر کی تلاش میں، تم تھوڑی دیر مکان پر بیٹھ کر آرام کے ساتھ انتظار کرو، وہ کسی نہ کسی کو ساتھ لاتا ہوگا۔ اور پھر اتفاق سے جو بات والد محترم نے بیان کی تھی وہ اسی طرح ظاہر ہوتی اور حضرت قبلہ ایک خستہ حال، پھٹے پرانے، میلے کچیلے کپڑوں والی کا ہاتھ پکڑے ہوئے بڑی شان بے نیازی کے ساتھ خرامان چلے آ رہے ہوتے۔ والد صاحب کی نظر جب صاحبزادہ پر پڑی تو اس منتظر شخص سے فرمایا، لو میاں دیکھ لو، ہم نہ کہتے تھے کہ کسی کی تلاش میں گیا ہوگا، اب یہ اس کو لے آیا ہے، اسے غسل کرایا جائے گا، پھر نئے کپڑے پہنائے جائیں گے، سر میں تیل لگا کر کنگھی بھی کی جائے گی، دودھ بھر کٹورا بھی گھر سے آئے گا اور چارپائی پر بیٹھا کر مہمان کی طرح کھانا بھی کھلایا جائے گا اور پھر بستر وغیرہ لگا کر آرام کرنے اور سونے کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ سننے والا تو ان باتوں کو سن کر حیران رہ جاتا، مگر والد محترم بنا کسی ناراضگی اور ترشروئی کے یہ پیش گوئی اس طرح فرما رہے ہوتے گویا یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہو، کوئی انہونی بات نہ ہو، اور اس میں ذرا سا مبالغہ نہیں کہ پھر والد صاحب کی پیش گوئی لفظ پر لفظ صحیح ثابت ہوتی۔ جو کچھ صاحبزادے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اس کا مشاہدہ اس منتظر شخص نے اپنی آنکھوں سے کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت قبلہ سے متعلق اس قسم کی روایتیں اس درجہ تواتر تک پہنچ گئیں کہ جن میں ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور بزرگوں کی دعاؤں سے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ سخی باپ کا سخی بیٹا، شکایت یا ناراضگی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
خود والد گرامی کی فزائیگی کا یہ حال تھا کہ مرشد نگر یا آس پاس کا کوئی غریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کپڑا خریدنے آتا اور عرض کرتا کہ میں غریب آدمی ہوں، کپڑوں کی قیمت میں کچھ رعایت کر دیجیے، تو آپ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ فرماتے، بھائی کپڑا لے جاؤ اور لڑکی کی شادی کرو، اللہ پاک تیرا بھلا کرے اور تیری لڑکی کا نصیب اچھا ہو، بس کپڑوں کی یہی قیمت کافی ہے۔ وہ شخص کپڑا لے کر ہزاروں دعائیں دیتا ہوا خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا جاتا۔ اس طرح غریبوں کی مدد کر کے ہمیشہ ہی آپ کو قلبی مسرت حاصل ہوتی تھی۔ اللہ اللہ، مزاج میں کیسی پاکیزگی تھی، دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ کر مدد کرنا اور اس کی خوشیوں میں شامل ہو جانا بس توفیق خداوندی کی بات ہے۔ یہی نہیں بلکہ ٹھیکیدار صاحب مصیبت اور پریشانی میں بھی لوگوں کی دلجوئی اور مدد کرنے میں پیش رہتے تھے۔ بیماروں کی تیمارداری، عیادت اور دیکھ بھال کے علاوہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا اور وارثین غریب ہوتے تو اطلاع ملنے پر آپ خود وہاں تشریف لے جاتے، کفن کا انتظام بھی اپنی طرف سے کرتے۔ اس سلسلے میں کبھی آپ اپنوں اور غیروں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ مرشد نگر کے علاوہ کسی قریبی موضع کا بھی معاملہ ہوتا تو اس میں امتیازی برتاؤ رکھتے تھے۔ تجارت اور لین دین کے سلسلے میں لوگ آپ کے مقروض رہتے تھے، لیکن آپ اپنی اعلیٰ ظرفی کی بنیاد پر قرض داروں سے سختی یا بد کلامی کا سلوک نہیں کرتے۔ ان تمام اوصاف کی وجہ سے مقامی طور پر ہی نہیں بلکہ اعتراف و جوانب میں بھی عام اور خاص لوگوں میں آپ کی مقبولیت تھی۔ حضرت قبلہ کا دست مبارک بھی والد محترم کی طرح کھلا ہوا تھا۔ کاروباری مصروفیت کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار والد محترم نے صاحبزادہ کو کپڑا لینے کے لیے دلی بھیجا اور 800 روپے آپ کو دے کر فرمایا کہ فلاں دکان سے فلاں قسم کا کپڑا خرید کر بلٹی کر دینا۔ حضرت قبلہ 800 روپے کی رقم لے کر دلی روانہ ہوئے۔ دوسرے دن صبح کے وقت دلی کے اسٹیشن پر پہنچے۔ دل میں خیال آیا کہ سب سے پہلے یہاں کے بزرگوں سے رابطہ قائم کیا جائے۔ اس خیال کے آتے ہی آپ اسٹیشن سے سیدھے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دربار عالیہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں کی روحانی فضا نے قلب اور دماغ کو مسخر کر دیا۔ ذکر و فکر اور مراقبہ کی کیفیت نے روح کو تازگی بخشی۔ مال وغیرہ خریدنے کا خیال ہی دل سے مٹ گیا۔ یہاں حاضر ہو کر آپ کو مسرت روحانی اور سکون قلبی کا وہ خزانہ مل گیا تھا جس کے سامنے دنیاوی مال و دولت کی حیثیت مٹی کی کنکڑیوں سے زیادہ نہ تھی۔ حضرت خواجہ کے دربار میں حسب دستور قدیم محفل سما کا انعقاد بھی ہوتا تھا۔ آپ نے بھی اس میں شرکت فرما کر قوالوں کو خوب روپے نظر کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 2-4 ہی دن میں تمام رقم خرچ کر کے کپڑا خریدنے کے بجائے حقیقت اور معرفت کا انمول خزانہ لے کر گھر واپس آئے۔ اب سے 100 برس پہلے 800 روپے کی بڑی اہمیت تھی۔ والد محترم کو معلوم ہوا کہ صاحبزادہ دلی سے واپس آ گئے ہیں۔ گھر میں موجود نہ پا کر معلوم کیا کہ کہاں ہیں۔ بتایا گیا مکان کی چھت پر آرام کر رہے ہیں۔ لڑکے کو خاموش دیکھ کر والدہ محترمہ نے دریافت کیا، بیٹے کیا بات ہے، بہت خاموش ہو؟ آپ نے عرض کیا کہ تمام رقم ہم نے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دربار میں خرچ کر دی ہے، کپڑا وغیرہ کچھ بھی نہیں خریدا۔ والدہ محترمہ نے فرمایا تو اس میں فکر کرنے کی کیا بات ہے، رقم کسی غلط جگہ تو خرچ نہیں ہوئی۔ پھر والدہ محترمہ نے تمام ماجرا آپ کے والد گرامی کو بیان کر دیا۔ والد محترم خاموش رہے اور فرمایا کہ ہم سے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ والدہ محترمہ نے فرمایا کہ شرم کی وجہ سے نہیں ملے۔ آپ نے فرمایا پھر اس میں شرم کی کیا بات ہے، روپے ہی تو خرچ ہوئے ہیں، اللہ اور دے گا۔ والد صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے معلوم کیا کہ کیوں میاں صاحبزادہ کپڑا کہاں ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ بلٹی کر دی ہے۔ والد صاحب یہ سن کر مسکرا دیے اور پھر کچھ نہ کہا، اور حقیقت بھی یہی تھی، کہتے بھی تو کیا کہتے، جانتے تھے کہ اس نے اپنے حساب سے واقعتاً میں بلٹی کر دی ہے، ایسی جگہ جہاں پر نقصان کے سودے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے ناز و انداز سے آپ کی پرورش ہو رہی تھی، لیکن جب اسی پروردہ ناز نے رشد و ہدایت اور طریقت کی منزل کے جانب پیش قدمی کی تو ریاضت و مجاہدہ کی ایسی مثال قائم کر دی جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ رہتی دنیا تک رہے اس باغ کی یارب بہار، پھولتا پھلتا رہے یوں ہی گلستان حسن۔ صبر و استقلال سے ہم سب کو تو مضبوط رکھ،
یا الہی ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان حسن۔ کیسے کیسے معرفت کے پھول کھلتے ہیں یہاں، آ کے دیکھے تو کوئی رنگے گلستان حسن۔ اپنے مولا کے قدم کے سائے کے نیچے جیے، اور مرنا ہو تو ان کے آستانے پر مرے، زندگی اور موت ہو ان کی رضا کے واسطے۔ میرے احباب طریقت بھی رہے آباد و شاد، دین و دنیا میں باعزاز و کرام و بامراد۔ فضل فرما جملہ اخوان الصفا کے واسطے، تا ابد مولا ہمارے شمع بس میں جاں رہے، اور ہم سو جان سے پروانہ صفت قرباں رہیں۔ کر عطا ہم سب کو سو جانے فدا کے واسطے۔